بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت حسن بصری نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ پاک، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش کر دے تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ کو چاہیے کہ پیٹ کو فل نہ بھریں، پیٹ کا کچھ حصہ خالی رہنے دیں تاکہ آپ کا معدہ خراب نہ ہو جائے۔ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انسان کو جلد ہی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کا زیادہ پریشان رہنا۔ نمبر 2، انسان کا زیادہ غم سے وابستہ ہونا۔ نمبر 3، انسان کا کئی دن تک بھوک برداشت کرنا۔ نمبر 4، انسان کا رات گئے تک جاگنا۔ 4 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے انسان کے چہرہ مبارک پر رونق اور نور آ جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پرہیزگاری۔ نمبر 2، انسان کا دوسرے کے ساتھ وفاداری کرنا۔ نمبر 3، انسان کا رحم دل ہونا۔ نمبر 4، بغیر مانگے حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بدقسمت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آگاہ کیا جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آنا۔ بے شک ہر انسان کو ہر وقت اللہ کے خوف میں مبتلا رہنا چاہیے۔ بھلا اس سے بڑی بھی کوئی بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرنا بند کر دے اور اتنا بے خوف ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ ٹپکیں۔ نمبر 2، انسان کا سخت دل ہو جانا، یعنی دوسروں کی مجبوری سمجھے بغیر اپنی بات کو منوانا، اور اتنا تنگ دل اور سخت دل ہو جانا کہ کسی کے لیے بھی نرم گوشہ نہ رہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے ہی سخت دل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا لمبی امیدوں سے وابستہ ہونا، یعنی کہ انسان یہ بات کہے کہ میں فلاں آنے والے سال میں یہ کام کروں جس سے میری دنیا سنور جائے گی۔ وہ یہ بات بھولا کہ اگر ایسی بات کرتا ہے کہ اس کو موت بھی آنی ہے، کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ وہ ہر وقت لمبی امیدوں سے جڑا رہتا ہے۔ نمبر 4، انسان کو دنیا کی لالچ سے چھٹکارا نہ ملنا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہم دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور وہاں جا کر حساب دینا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص کا اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا وقت آیا تو اس نے مایوسی کی حالت میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میری لاش کو لکڑیوں سے اتنا جلانا کہ میرے جسم کا ذرہ ذرہ سڑ کر سوا ہو جائے، پھر ان ذروں کو تیز آندھی میں اڑا دینا تاکہ میرے جسم کے ذرے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ جب وہ بندہ مر گیا تو رشتہ داروں نے اس بندے کی نصیحت کے مطابق اس کو جلا کر اس کے جسم کو تیز آندھی میں اڑا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو اکٹھا کیا اور اس بندے کی نیت کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، تیرے خوف سے یہ سب کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کا یہ جواب سنتے ہی اس کو بخش دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے اور نہ کوئی نیکی قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، اس عورت کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، ایسا شرابی جو ہر وقت اپنے نشے میں مست رہتا ہو۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا مرتبہ عورت کی نسبت زیادہ بلند کیا ہے اور مرد کو عورت پر غالب فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے فرماتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر دوزخ اور بہشت ہے۔ وہ اپنے شوہر کو راضی کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو ناراض کر کے دوزخ کی حقدار بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ عورت کس طرح اپنے خامد کو ناراض کر سکتی ہے۔ اگر ناراض کرے گی تو اپنی جنت کو ٹھکرا کر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے 3 آدمیوں کا گھر جنت میں بنایا ہے،
नंबर 1, ऐसा इंसान जो हक पर होते हुए भी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए दूसरे बंदे से झगड़ा ख़त्म कर दे। नंबर 2, ऐसा इंसान जो अपने दोस्तों से मजाक करते हुए भी झूठ के पास ना जाए। नंबर 3, ऐसा इंसान जिसके इखलाक अच्छे हों। हज़रत सैयदना इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों का घर जन्नत के बिल्कुल दरमियान में रखा है जो हक पर होते हुए भी दूसरों से लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दें कि अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। ऐसा शख्स जो दूसरों के साथ मजाक करते हुए भी झूठ कभी ना बोले। ऐसे इंसान का घर भी जन्नत के वस्त में तामीर किया गया है जो अच्छे इखलाक का दामन हाथ से नहीं जाने देता। हुक्मा के मुताबिक 4 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत जल्द बीमारी और परेशानी की तरफ ले जाती हैं। नंबर 1, ज़्यादा बातूनी होना। नंबर 2, बहुत ज़्यादा सोना। नंबर 3, ज़्यादा खाना। नंबर 4, लोगों से ज़्यादा मेल जोल रखना। 4 चीज़ों से रिस्क में कमी आती है। नंबर 1, फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरज निकलने तक सोना। नंबर 2, नमाज को छोड़ देना या नमाज की पाबंदी ना करना। नंबर 3, किसी को धोखा देना। नंबर 4, हर काम में सुस्ती जाहिर करना। 4 चीज़ों से रिस्क में इजाफा होता है। नंबर 1, रातों को उठ उठ कर नमाजें अदा करना, तहज्जुद की पाबंदी करना। नंबर 2, हर वक्त अपने मालो दौलत की खैरात करते रहना। नंबर 3, हर वक्त अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगते रहना। नंबर 4, हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते रहना, उसके जिक्र में अपने आप को मशगूल रखना। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुसलसल अपनाने से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, हर वक्त झूठ का दामन ना छोड़ना। नंबर 2, दूसरों की इज्जत ना करना, किसी गलत चीज़ पर जिद करते रहना। नंबर 3, बगैर इल्म के बहसो मुबाहसा शुरू कर देना। नंबर 4, किसी गलत काम को परवाह किए बगैर कर जाना। मेहमान नवाजी करना अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है जो कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का शौक़ रखता है। दीन इस्लाम में मेहमान नवाज को बड़े सवाब से नवाजा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी करने के बारे में मेहमान नवाज को बड़ी ताकीदें फरमाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आखिरत के दिन पर यकीन रखता है तो उसको मेहमान नवाजी खूब करते हुए इसका हक अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। पूछा गया कि मेहमान का हक क्या है जो हम अदा कर सकें। फरमाया, 1 दिन और 1 रात और ज़ियाफ़त 3 दिन के लिए है, इसके बाद सदका और खैरात है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि किसी मुसलमान को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई के घर इतने दिन रहे कि इसको गुनाहगार कर जाए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेहमान किसी मुसलमान भाई को गुनाहगार कैसे कर सकता है? इसका जवाब देते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मेहमान उसके पास इतने दिन ठहरे कि उसके पास मेहमान को खिलाने के लिए कुछ ना बाकी रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन। नाजरीन, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस और मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।